أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انعام کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کرنے کا حکم دیا، لوگوں کو یہ پیغام سنانے کا حکم دیا سوال کے طور پر. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ. اے نبی آپ لوگوں سے کہیے کیا ہم اس اللہ کے سوا ایسوں کو پکاریں، ان کی عبادت کریں جو نہ تو ہم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ ہم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اور کیا تم یہ سمجھ رہے ہو وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَ اللَّهُ کہ اللہ نے ہدایت دیا ہے، صحیح راستہ ہم کو دکھایا ہے، اس ہدایت کے راستے کے باوجود ہم دوسری طرف پھر سے پیچھے کی طرف پلٹ جائیں، یعنی غلط راہ کو اختیار کر لیں. اس بات کو پھر سمجھانے کے لیے اللہ نے مثال دیا کہ صحیح راستے پر چلتے چلتے انسان غلط راستے کا شکار ہو جائے، غلط راستے میں چلنے والا ہو جائے. اس کی مثال کیسی ہے؟ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران. ایسے انسان کی مثال جو ہدایت کے اور صحیح راستے کے کو چھوڑ کر غلط راستے پر نکل جائے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک انسان ہو، شیطانوں نے اس کو جنگل میں گمراہ کر دیا ہے، شیطانوں نے غلط راستوں پر اس کو لگا دیا ہے، حیران، اور وہ حیران و پریشان ہے. اب صحیح غلط کی تمیز بھی نہیں کر پا رہا ہے، صحیح راستے پر چلتے چلتے غلط راستے پر نکل پڑا ہے شیطان کا شکار ہو کر. حالانکہ اب دیکھیے صحیح سے جب انسان غلط کی طرف جاتا ہے تو وہ کتنا زیادہ شک میں چلا جاتا ہے، کتنے نقصان میں چلا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، حالانکہ اس کے بہت سے ساتھی بھی ہیں
جو اس کو بلا رہے ہیں کہ دیکھ تو جس راہ پر چل رہا ہے وہ غلط ہے، صحیح راستے کی طرف آ جا۔ اس صحیح راستے کو چھوڑ کر گیا ہے وہ غلط راستے کی طرف، لیکن اس کے باوجود بھی اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں جہاں تھا وہ صحیح تھی جگہ، اب میں غلط راستے پر ہوں۔ اس کے ساتھی بھی اس کو بلا رہے ہیں کہ دیکھ جدھر گیا ہے وہ غلط ہے، واپس آ جا، لیکن وہ حیران و پریشان ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آگے پھر سے اللہ نے فرمایا قل ان الہدی، یاد رکھو ہدایت اور صحیح راستہ وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے دکھایا ہے۔ قل ان ہدی اللہ هو الہدی، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دو صحیح راستہ وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے دکھایا ہے، اس راستے پر ثابت قدم رہنا ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار بن کر رہیں، اور اس پوری زندگی کو فرما برداری کے ساتھ گزارنے کے باوجود آگے اللہ نے دو چیزوں کا خاص طور سے حکم دیا، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ، نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرو۔ هو الذی الیہ تحشرون، وہی اللہ ہے جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کیا جانے والا ہے۔ یہاں پر دیکھیے اللہ نے جو ایک بات سمجھائی ہے، ہدایت یہ اللہ کی نعمت ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی ہدایت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق اور مہربان چچا جنہوں نے بہت مدد کیے تھے ابو طالب نے، نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی، لیکن ان کو ہدایت نہیں ملی۔ آخری سانسوں تک پیارے نبی نے کہا تھا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، چچا جان ایک بار کلمہ پڑھ لو، رب کے سامنے آپ کے حق میں گواہی دوں گا۔ لیکن قسمت میں وہ توحید کی نعمت، یہ ہدایت کی نعمت نہیں تھی، اسی پرانے دین پر دنیا سے چلے گئے۔ پیارے نبی کو تکلیف ہوئی، کہا کہ جب تک اللہ منع نہیں کرے گا تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ اللہ نے منع بھی کر دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جس کو چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینے کا کام ہمارا ہے، اللہ کا ہے، اس کا کام ہے، آپ کا کام بتا دینا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے ہدایت مل جانا یہ بڑی نعمت ہے، لیکن دنیا میں کچھ بدنصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَتْهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو مطلب کی عبادت کرتے ہیں، اللہ نے ہدایت دیا، صحیح راستے پر آئے تھے، لیکن ہدایت کے باوجود عبادت کر رہے ہیں، اگر اچھائی ملی تو ثابت قدم رہیں گے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، کسی فتنے کا شکار ہو گئے، کوئی آزمائش میں پھنس گئے تو واپس اپنے دین پر چلے جاتے ہیں۔ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، ایسے لوگ دنیا میں بھی نقصان میں ہیں، آخرت میں بھی نقصان میں رہیں گے۔ اسی لیے ہدایت اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے، اس پر ثابت قدم رہنا یہ اللہ کی اور عظیم نعمت ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے اللہ میرے دل کو تیرے دین پر جما دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، دعا سکھلائی گئی قرآن میں کہ اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا۔ یہ ہدایت پر ثابت قدم رہنا میدان محشر کی کامیابی کے لیے اہم ترین چیز ہے۔ اور ان آیتوں کے دونوں آیت کے آخر میں جو چیز اللہ نے کہی ہے وہی خاص طور سے آج کے جمعہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، هو الذی الیہ تحشرون، وہی اللہ ہے جس کے سامنے تم سب کو جمع کیا جانے والا ہے۔ دیکھو اللہ کے سامنے دنیا کے سارے انسان جمع ہوں گے، اس میدان محشر کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ ہولناک منظر ہوگا، سارے انسان جمع ہوں گے، بلکہ کچھ لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے کافر جو اللہ کے دین کے انکاری تھے، ان کو چہرے کے بل اللہ رب العالمین چلائے گا۔ میدان محشر میں جب آئیں گے تو چہرے کے بل چل کر آئیں گے۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک صحابی نے سوال کیا یا نبی اللہ کیف یمشی اللہ الکافر علی وجہہ یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی قیامت کے دن کافر کو اللہ چہرے کے بل کیسے زمین پر چلائے گا؟ پیارے رسول نے سوال فرمایا
الیس الذی امشاہ علی الرجلین فی الدنیا الیس بقادر ان یمشیہ علی وجہہ یوم القیامہ، کیا وہ ذات جس نے دنیا میں اس کو پیروں کے بل چلایا ہے وہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ قیامت کے دن اس کو چہرے کے بل چلا دے؟ جو اللہ پیروں کے بل انسانوں کو چلانے پر قادر ہے وہ چہرے کے بل بھی انسانوں کو زمین پر چلا سکتا ہے۔ اور قیامت کے دن کافروں کے ساتھ یہی حشر ہوگا کہ جب محشر میں جمع ہوں گے، اللہ کے سامنے اکٹھا ہوں گے، تو چہروں کے بل چل کر اللہ کے سامنے پہنچیں گے۔ اس لیے اس حدیث کا آخری جملہ ہے، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بلا وعزت ربنا، کیوں نہیں، ایسا حق ہے کہ ہمارے رب کی عزت کی قسم ہمارا رب لوگوں کو چہرے کے بل زمین پر چلانے پر قادر ہے۔ دوسری چیز، پوری دنیا کے انسان جو اٹھائے جائیں گے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے اکٹھا اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ننگے پیر ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے اور غیر مختون ہوں گے، ختنہ نہیں ہوگی، جیسے دنیا میں پیدا ہوئے تھے اسی انداز میں اللہ رب العالمین سب کو جمع کرے گا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا الرجال والنساء جمیعا، اللہ کے رسول کیا مرد اور عورت سب ایک ساتھ ہوں گے بغیر کپڑوں کے؟ کہا کہ ہاں، کہا پھر تو عورتیں شرم سے مر جائیں گی۔ آپ نے فرمایا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، عائشہ تم ایک دوسرے کو دیکھنے کی بات کرتی ہو، وہاں تو ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ کسی کو دوسرے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہوگی۔ اب سوچئے دنیا میں بے حیائی بے پردہ عورتیں نکلتی ہیں، کتنے لوگوں کی نگاہیں ان کو نہیں دیکھتی۔ قیامت کا دن ہوگا، سارے مرد اور عورت بغیر لباس کے ہوں گے، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اور وہ خوش نصیب انسان جس کو سب سے پہلے لباس جنتی لباس یا میدان محشر میں سب سے پہلا جو لباس پہنایا جائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الخلائق یکسا یوم القیامت ابراہیم، قیامت کے دن پوری مخلوقات میں سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ اور یہ شرف کیوں ملا؟ دنیا میں جب ان کو توحید کی خاطر آگ میں ڈالا گیا تھا، کپڑے اتار کر ڈالا گیا تھا، لباس اتار کر ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، قیامت کے دن توحید کی خاطر یہ قربانی دینے کی بنیاد پر اللہ رب العزت سب سے پہلے سارے انسانوں کے بیچ میں ان کو لباس پہنائے گا۔ یہ قیامت کے دن سارے انسان بے لباس ہو کر آئیں گے۔ سوچئے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ کپڑے بھی جسم میں نہیں ہوں گے، اللہ کے سامنے حاضری دینا ہے۔ دنیا میں کہیں حاضری ہو، کورٹ میں حاضری ہو، آفیسر کے سامنے حاضری ہو، کہیں اور ہو، ساری تیاریوں کے ساتھ انسان جاتا ہے، بن سور کر جاتا ہے، لیکن بننے سورنے کی بات تو دور کی ہے، لباس نام کی کوئی چیز انسان کے جسم پر نہیں ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین کے سامنے حاضری ہے، مختلف انداز میں لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اس حاضری میں چھوٹنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبین اللہ ترجمان، قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان کو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنا ہے، انسان اور رب کے بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا کہ اللہ کی بات، اللہ کا سوال بندے کو سمجھ میں نہیں آیا اس کو سمجھایا جائے، ڈائریکٹ بات ہوگی۔ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، انسان جب دائیں طرف دیکھے گا اس کو اپنے عمل نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا اس کو اپنے عمل نظر آئیں گے۔ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، جب سامنے دیکھے گا تو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ کچھ نہیں ہے انسان کے ساتھ، کوئی سورس نہیں ہے، کوئی روپیہ پیسہ مال دولت نہیں ہے، کوئی سفارش نہیں ہے، اکیلا رب کے سامنے کھڑا ہے۔ سفارش بھی وہ کرے گا اور اس کے حق میں کرے گا جس کو رب اجازت دے گا، اکیلے کھڑے ہیں ہم۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، یہ منظر کو تصور کر کے دیکھو، رب نے قرآن میں فرمایا آج تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے پہلی بار پیدا کیے تھے اکیلے دنیا میں آئے تھے، آج اکیلے ہمارے
ہمارے پاس آئے ہو، اور خاص طور سے وہ لوگ جو دنیا میں کس کس کو اپنا مشکل کشا سمجھے ہیں، کس کس کا دامن پکڑ کے جنت میں جانے کی تمنائیں سجائے بیٹھے ہیں، کس کس کو منا کر اللہ کی جنت حاصل کرنے کی سوچ کر بیٹھے ہیں، اللہ فرمائے گا آج وہ سب بھی غائب ہو چکے جن کو تم اپنا سفارشی سمجھے تھے، آج اکیلے ہمارے دربار میں حاضر ہوئے ہو، یا اکیلی حاضری ہوگی۔ اور میدان محشر میں خوش نصیب انسان ہوں گے ایسے لوگ جو نیکیاں کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے تھے، انہی نیکیوں کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ سے ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے، کوشش بھی کرنا چاہیے کہ خاتمہ کسی خیر پر ہو جائے، نیکیوں کے ساتھ خاتمہ ہو، اس لیے کہ یہ دعا بڑی قیمتی دعا ہے۔ یوسف علیہ السلام زندگی اللہ نے سارے اتار چڑھاؤ کے بعد عزت و شان کی زندگی دے دیا۔ اللہ سے کہا فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے اللہ، تو نے مجھ کو رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، تو نے بادشاہت بھی دیا، مجھے خوابوں کی تعبیر سکھلایا، نبوت سے سرفراز کیا، ساری نعمتوں سے نواز دیا، اب تجھ سے ایک ہی دعا ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ فرما برداری کی حالت میں موت دینا اور نیک لوگوں سے مجھ کو ملا دینا۔ یہ بڑی قیمتی دعا ہے، جب بھی دعا کریں تو یہ ضرور مانگیں، اس لیے کہ مرتے دم انسان مسلمان رہے، توحید پر خاتمہ ہو، یہ اس کے لیے عظیم ترین نعمت ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے۔ کچھ لوگ آئیں گے نیکیاں ان کے جسم سے ظاہر ہو رہی ہوں گی، کیسے آئیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا، عرفہ کے میدان میں ایک صحابی اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، سواری رکی ہوئی تھی، اچانک نہ جانے کیا ہوا، سواری نے، ان کے گھوڑے یا اونٹ نے ان کو زمین پر گرا دیا، اور زمین پر گرے تو ایسا گرے کہ گردن ٹوٹ گئی، گردن ٹوٹنے سے ان کی وفات بھی ہو گئی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلوہ بماء وسدر، ان کو غسل دو پانی سے اور بیری کی پتیوں سے، بیری کی پتی ڈال کر غسل دیتے ہیں، پانی میں گرم کرتے ہیں، صفائی زیادہ بہتر ہو جاتی ہے، اس کو پانی سے، بیری کی پتیوں سے غسل دو، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْن، دو کپڑوں میں جو اس کی دو احرام کی چادریں ہیں، انہی دو چادروں پر اس کو کفن بھی دینا، وَلَا تُحَنِّتُوهُ، خوشبو نہیں لگانا، میت کو خوشبو لگائی جاتی ہے لیکن خاص طور سے آپ نے فرمایا خوشبو نہیں لگانا۔ کیوں نہیں لگانا؟ حالت احرام میں ہے، حالت احرام میں خوشبو لگانا منع ہے، اس کو خوشبو نہیں لگانا، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، اس کے سر کو بھی مت ڈھانکنا۔ اللہ اکبر، یہ کتنی شان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، صحابی رسول تو ہیں ہی، ساتھ میں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، احرام کی چادروں میں کفن دیا گیا ہے، سر نہیں ڈھانکنا، سر کھلا رہے گا، حالت احرام میں سر نہیں ڈھانکا جا سکتا، تو میت کا بھی جو احرام کی حالت میں فوت ہوئے ان کا سر بھی نہیں ڈھانکنا۔ اس کیفیت کے ساتھ کیوں رخصت کرنا ہے ان کو؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کے دن جب یہ اپنی قبر سے اٹھیں گے تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ توحید کا نعرہ بلند کرتے ہوئے قبر سے اٹھیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم موت ہے یہ، کتنی شاندار موت ہے کہ قبر سے اٹھیں گے بھی تو اللہ کے سامنے جب پہنچیں گے تو توحید کا نعرہ بلند کرتے ہوئے جائیں گے، توحید کا کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں گے، اور اسی توحید کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اگر کسی نے اپنے جسم پر زخم کھائے ہو یا اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہو، اس کی فضیلت کیا ہوگی، اس کے آنے کی شان کتنی نرالی ہوگی۔ میدان محشر میں جب اس کو لایا جائے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مکلوم یکلم فی سبیل اللہ، جتنے بھی زخمی ہیں جن کو اللہ کی راہ میں زخم لگا ہے، اللہ کی راہ میں انہوں نے تلوار یا نیزے یا بندوق یا کسی بھی چیز کا زخم کھایا ہے، قیامت کے دن آئیں گے ان کے زخموں سے خون بہہ رہا ہوگا، تھوڑی دیر
خون رہ جائے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی جانور مر جائے، کچھ دیر پڑا رہ جائے، اس کے خون سے بدبو آنے لگتی ہے، لیکن یہ وہ خوش نصیب انسان ہے اللہ کی خاطر اپنے جسم میں زخم کھایا ہے، قیامت کے دن آئے گا ہزاروں سال پہلے جس کی موت ہوئی ہے، جس کا خون نکلا ہے، آج بھی وہ تازہ خون لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، میدان محشر میں آئے گا، اس کے زخموں سے خون بہ رہا ہے، لونہ لون دم وریحہ ریح مسک، اس کے جسم سے بہنے والے خون کا رنگ تو سرخ ہوگا، خون ہی ہوگا، لیکن اس کے خون سے مشک کی خوشبو پھوٹ رہی ہوگی۔ کتنا خوش نصیب انسان ہے وہ جس کا حشر اس انداز میں ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچا ہے، خون بہ رہا ہے جسم سے، لیکن خون سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ بڑی عظیم موت ہے۔ ایسے مختلف انداز میں لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اپنی اپنی نیکیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں یبعث الناس یوم القیامت علی نیاتہم، قیامت کے دن لوگ اپنی نیتوں کے اعتبار سے حشر ان کا کیا جائے گا۔ نیت کیسی تھی؟ یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کی ایک پیشین گوئی فرمائی کہ ایک لشکر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے گا قیامت سے پہلے، اور جب وہ مقام بیدا پر پہنچیں گے، مکہ کے قریب ایک جگہ ہے، جب وہاں پہنچیں گے تو جتنا لشکر ہے اور اس لشکر کے ایریے میں جتنے لوگ ہوں گے سب دھسا دیے جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، وہ لشکر کے علاوہ وہاں کے تجارت کرنے والے، وہاں کے جو لوگ ہوں گے وہ بھی رہیں گے؟ کہا کہ سب دھسا دیے جائیں گے۔ ثم یحشرون یوم القیامت علی نیاتہم، پھر ان کے نیتوں کے اعتبار سے ان کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اٹھے گے، دھس تو گئے تھے ان کے ساتھ، لیکن اللہ رب العالمین جب قیامت کے دن اٹھائے گا تو جو لوگ اس لشکر میں شامل نہیں تھے، جن کی نیتیں صحیح تھیں، ان نیتوں کے اعتبار سے ان کا حشر ہوگا۔ اس لیے اللہ کے بندو یاد رکھو کہ نیکیوں کے ساتھ ہماری زندگی کا خاتمہ ہو، اس بات کی ہم کو فکر ہونی چاہیے۔ ممکن ہے اسی نیکی کے ساتھ ہم کو اٹھایا جائے، اور اگر کسی نے خودکشی کیا ہے تو قیامت تک اس کے ساتھ وہ معاملہ ہوتا رہے گا، اور جہنم میں بھی اس کو وہی سزا ملے گی، یعنی اس کی موت غلط ہوئی ہے۔ اور دنیا میں جن کے پاس اللہ نے جن کو دولت سے، حسن سے، جمال سے، شہرت سے، عزت سے، علم سے نوازا تھا، اور ان میں سے کسی چیز کا تکبر ان کی زندگی میں آ گیا، کبھی علم کا تکبر، کبھی دولت کا تکبر، کبھی شہرت کا تکبر، کبھی طاقت کا تکبر، غرور اگر آ گیا، قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الضر فی صور الرجال، گھمنڈی لوگ، غرور اور تکبر کرنے والے لوگ، کسی بھی چیز میں غرور کیا ہو اس نے، وہ غرور کرنے والے انسانوں کو قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا، ان کی صورتیں تو انسانوں کی ہوں گی، لیکن ان کا سائز چیونٹیوں کی طرح ہوگا۔ جسم ان کے چھوٹے کر دیے جائیں گے، بڑا بن رہا تھا، دنیا میں بہت اکڑ رہا تھا، پوری اکڑ اللہ نکال دے گا، شکل و صورت تو چونٹی کی ہوگی لیکن اس کی جسامت شکل و صورت انسان کی ہوگی لیکن ان کی جسامت چونٹیوں کی طرح اللہ کر دے گا۔ پھر اتنا ہی نہیں، پھر ثم یساقون الی سجن فی جہنم، جہنم خود ایک بری جگہ ہے، برا ٹھکانہ ہے، لیکن ایسے لوگوں کو جو غرور و تکبر کے ساتھ دنیا میں رہے، ایسے لوگوں کو جہنم میں ایک مخصوص قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا، ان کو ہانک کر لے جایا جائے گا، جس کا نام ہے بولس، یسمى بولس۔ حدیث میں نام بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس جگہ کا نام، اس قید خانے کا نام جو اسپیشل متکبروں کے لیے ہے، غرور و گھمنڈ کرنے والوں کے لیے، جہنم میں قید خانے میں ان کو لے جایا جائے گا۔ وَيُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ، جہنمیوں کا نچوڑ ان کو پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، سوچنے کی تصور نہیں کر سکتا انسان، یہ جو جہنمیوں کے زخم سے خون اور پیپ نکل رہی ہوگی، اس کو نچوڑ کر ان لوگوں کو پلایا جائے گا جن کو دولت کا نشہ تھا، اپنی بادشاہت اور حکومت کا نشہ تھا، اپنے علم کا نشہ تھا، اپنی شہرت اور عزت کا نشہ تھا، اپنی طاقت کا نشہ تھا، کسی بھی قسم کا کوئی غرور تھا، اس غرور کے نتیجے میں ان کا حشر یہ ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیں، دنیا سب کچھ نہیں ہے، دنیا سے رخصت ہو کر اللہ کے سامنے اکٹھا ہونا ہے۔ اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں جہاں حشر کا تذکرہ کیا ہے وہاں تقوی کا تذکرہ ضرور کیا ہے۔
اس آیت میں جو ابھی آپ نے سنا سورہ انعام کی، وہاں پر اللہ رب العزت نے کہا واتقوا اللہ وہو الذی الیہ تحشرون، لوگوں اللہ سے ڈرو، اس رب سے ڈرو جس کے سامنے تم سب کو جمع کیا جانا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے حج کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا واتقوا اللہ الذی الیہ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو تم سب کو اسی کے پاس جمع کیا جانا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، حج جس کو حج مبرور نصیب ہو جائے، جس کا حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ واپس جب لوٹتا ہے کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج دنیا میں اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس حج کے بعد اللہ کہہ رہا ہے لوگوں اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اس رب کے سامنے تم کو اکٹھا ہونا ہے، اس کے سامنے جمع ہونا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے رزق کا تذکرہ کیا ہے، سمندری اور بری، خشکی اور تری دونوں کے شکار کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اس اللہ سے ڈرو جس کے سامنے تم سب کو جمع کیا جانا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک اپنے حصے کا رزق نہ کھا لے۔ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ سے ڈرو اور روزی حاصل کرنے میں حلال روزی ہی حاصل کرو، اس میں خوبصورتی اختیار کرو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہاں رزق کا معاملہ بیان کر کے اللہ نے تقوی اور میدان محشر یاد دلایا ہے۔ ابھی آپ نے سنا حج کے موقع پر وہ صحابی رسول کی گردن ٹوٹ گئی گرنے سے، حج کے موقع پر 2 سفید چادریں ہوتی ہیں، انسانی سروں کا سمندر ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب وہ عرفہ کے میدان میں آتے تھے تو روتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، کہا یہ 2 چادریں، سفید چادریں کفن کی یاد دلاتی ہیں اور یہ انسانی سروں کا سمندر میدان محشر یاد دلا دیتا ہے کہ یہ سفید چادریں پہن کر ہی ہم کو قبر میں جانا ہے اور پھر اللہ کے سامنے جمع ہوں گے۔ ایسے ہی انسانوں کا ہجوم ہوگا، اس ہجوم کے بیچ میں کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے حاضری ہوگی۔ اگر انسان احساس کرنا چاہے تو بہت سارے حادثات اور واقعات انسان کے سامنے ایسے آتے ہیں جو اس کی زندگی کو بدل سکتے ہیں، لیکن جب دل بنجر ہو جاتے ہیں کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ اس لیے پیارے نبی کی دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے اللہ میرے دل کو تیرے دین پر جما دے۔ ہماری کوشش ہونا چاہیے تقوی والی زندگی میں ہم رہیں، اور جہاں پر میدان محشر کا اللہ نے ذکر کیا، بار بار تقوی کا ذکر کیا۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، جب سرگوشی چپ کے بیٹھ کر باتیں کرتے ہو نا تو یہود اور منافقوں کی طرح نافرمانی، رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہیں کرنا، رسول کی نافرمانی اور نفاق والی باتیں نہیں کرنا، بلکہ اگر سرگوشی کرنا ہے، چپ کے پلاننگ کرنا ہے تو وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے تعلق سے مشورہ کرنا۔ نیکی کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو کیسے سنوار سکتے ہیں، سماج کو کیسے سدھار سکتے ہیں، یہ مشورہ کرنا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، الیہ تحشرون، اسی کے سامنے تم کو جمع ہونا ہے۔ تو جہاں جہاں اللہ نے حشر کا تذکرہ کیا ہے وہاں تقوی کا تذکرہ کیا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، تقوی والی زندگی مطلب ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا، ہر نیکی کو جو اللہ نے ہمارے لیے رکھا اس کو انجام دینے کی کوشش کرنا۔ لیکن میدان محشر میں 2 نیکیاں بہت اہم ہوں گی۔ اللہ کے سامنے جو حاضری ہوگی، جو حدیث ابھی آپ نے سنا کہ صاحب دائیں طرف دیکھے گا تو انسان کو اس کے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا تو اعمال نظر آئیں گے، سامنے جہنم کی آگ ہوگی۔ اسی حدیث میں آگے آپ نے فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر کیوں نہ ہو۔ تمہاری حیثیت کھجور کا ٹکڑا صدقہ، پوری کھجور بھی نہیں، کھجور کا ٹکڑا دینے کی طاقت ہے، اسی کو دے دو اللہ کی راہ میں۔
میں، اس سے تم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے سامنے حاضری کے بعد جہنم سے بچنے کے لیے اہم ترین راستہ ہے انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور ایک بات پر آپ غور کریں، مرنے کے وقت انسان کسی نیکی کی تمنا نہیں کرتا۔ آپ بار بار وہ آیت سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اس وقت کے آنے سے پہلے خرچ کرو جبکہ انسان کو موت آئے گی، اور موت کے وقت وہ تمنا کرے گا کاش ایک گھڑی کا چانس مل جاتا، یہ دولت اللہ کی راہ میں دے دیتا۔ لیکن اب وہ معاملہ ختم ہو چکا، اب تو وہ انسان کی مال جو ہے دوسروں کا ہو گیا، اب اس کا نہیں بچا جب اس کی موت حلق میں آ چکی ہے۔ یاد رکھو، اس موت کے وقت کوئی نیکی کرنے کی انسان تمنا نہیں کرتا، صرف صدقہ کرنے کی تمنا کرتا ہے۔ اور میدان محشر میں اللہ کے سامنے جو حاضری ہوگی، وہاں پر بھی صدقہ انسان کے لیے اہم ترین چیز ہے۔ اور اگر کسی کی حیثیت کھجور کا ٹکڑا دینے کی بھی نہیں ہے تو اس کا بھی اللہ نے بدل دیا ہے، وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ۔ صدقہ نہیں کر سکتے، حیثیت نہیں ہے، تو اپنی زبان کا استعمال صحیح کر لو۔ زبان صحیح چلے گی تو میدان محشر میں کامیابی مل جائے گی، جہنم کی عذاب سے بچ جاؤ گے۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ صدقہ نہیں دے سکتے تو دھتکارنا نہیں کہ ہمارا تو ہم سے خرچ ہو، تجھے کہاں سے دے دیں گے۔ سختی سے جواب نہیں دینا، نرمی سے بولنا، بھائی میرے پاس بھی نہیں ہے، ہوگا تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ زبان کا ہمیشہ صحیح استعمال ہو، یہ زبان سے گالیاں نہ نکلیں، زبان سے لعن طعن نہ نکلیں، زبان سے غیبت و چغلی نہ ہو، زبان کا استعمال صحیح ہو۔ وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اچھی میٹھی باتیں کر کے بھی جنت کے مستحق بن سکتے ہو، جہنم کے عذاب سے بچ سکتے ہو۔ اور آخر میں ایک چیز یاد رکھیں، پوری زندگی کوشش یہی ہو کہ ہماری موت صحیح ہونا چاہیے، صحیح چیز پر موت ہو۔ آپ نے ایک حدیث، مشہور حدیث بار بار سنا ہوگا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کون سی حدیث ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو لوگوں کو سکھا۔ پہلے سیکھے، پہلے سیکھنا، سیکھنے والا بھی اس شرف میں شامل ہے اور سیکھنے کے بعد سکھانے والا بھی، دونوں لوگ تم میں سب سے بہترین انسان ہیں۔ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے، اور قرآن پڑھتے ہوئے وفات ہوئی ہے اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے وفات ہوئی ہے۔ کیسے ہوا؟ جب ان کا محاصرہ کیا گیا اور بلوائیوں نے ان کو قید کر دیا ان کے گھر میں، پانی، دانا پانی بند کر دیا، پانی پینے کو نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی اس وقت بولے تھے، لوگوں کیا وہ وقت بھول گئے تم لوگ جب مدینہ ہم آئے تھے، پانی پینے کے لیے کسی کے پاس نہیں تھا، روما کا کنواں خرید کر کس نے دیا تھا؟ لوگوں نے کہا عثمان تم ہی تھے۔ تو کہا آج مجھ کو کیوں اس پانی سے محروم کرتے ہو؟ آج کیوں مجھے اس پانی سے محروم کیے ہوئے ہو؟ میرا حق نہیں ہے کہ اس کنویں کا پانی میں پیوں۔ اسی حالت میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور عمر ہو چکی تھی 86 سال تقریباً، 86 سال۔ اس وقت بھی وہ امیر المومنین ہیں۔ لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ اتنی عمر میں کیوں چمٹے ہوئے تھے حکومت سے، کیوں اپنی اس کرسی کو چھوڑ نہیں دیے، خلافت سے کیوں الگ نہیں ہو گئے؟ اس میں بھی حدیث پر عمل تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، عثمان ان اللہ سیقمصک قمیصا، عثمان اللہ ان قریب تجھ کو ایک قمیص پہنائے گا اور لوگ کوشش کریں گے تیری اس قمیص کو اتارنے کی، فلا تخلعن، اس قمیص کو ہرگز مت اتارنا۔ اس قمیص سے مراد خلافت تھی، یعنی چاہے جان چلی جائے لیکن خلافت کو ان لوگوں کے بولنے پر چھوڑنا نہیں۔ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور جس وقت تلوار ماری گئی، شہید کیا گیا، اس وقت قرآن کی ایک آیت پر قرآن کا صفحہ کھلا ہوا تھا، اور اس شہادت سے پہلے ایک نیند کا جھپکا آیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو۔ اس وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، عثمان، کیونکہ صبح سے کچھ تو کھانا پینا تو سب بند تھا، روزے کی حالت میں تھے، کہا عثمان تھوڑی دیر صبر کرو، افطار ہمارے ساتھ جنت میں کرنا۔
اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا گیا اور ان کو شہید کیا گیا۔ قرآن کے جس صفحے پر ان کی آیت، ان کے خون کا حصہ، خون کے قطرے گرے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان قریب اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا، وہ سننے والا اور دیکھ جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس فرمان کو ان کے سامنے کھول کر رکھا تھا، اسی آیت کی تلاوت، اسی صفحے کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو یاد رکھیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات جو ہوئی ہے وہ قرآن پر بھی عمل کرتے ہوئے، حدیث پر بھی عمل کرتے ہوئے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے شہادت کی موت لے کر رخصت ہوئے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو نیکیوں کے ساتھ جائیں اور کسی نیکی کے ساتھ ہی اللہ کے سامنے ہمارا حشر ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں ہمیں ایسا ہی بنا دے کہ ہم تقوی والی زندگی گزاریں، نیکیوں والی زندگی گزاریں اور نیکیوں کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو اور نیکیوں کے ساتھ ہی اللہ قیامت کے دن ہمارا حشر فرمانا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔